دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا تذکرہ کیجئے ابراہیم کا، وہ سچے نبیوں میں سے تھے۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے ابا جان، انداز دیکھیں، یا آباتی، ایسا پیرایا، ایسا انداز ہے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جی، یا آباتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ لکڑی کے بت باپ گھر میں بناتا ہے، لکڑی کے بت، شکلیں انسانوں جیسی، لکڑی کا رب بناتا ہے۔ کہنے لگے ابا جی ما لا یسمع، یہ سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں، قوت بصارت بھی نہیں، قوت سماعت بھی نہیں، قوت گویائی بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی یہ تو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ لِمَ تَعْبُدُ، خود ہی گھر میں رب بناتے ہو، خود ہی ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہو۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یاد آیا، ایک دفعہ کہنے لگے جو انسان شرک کرتا ہے نا اس کی عقل پہ پردہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ہم بھی اپنے ربوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عمر کیسے؟ کہنے لگے سفر پہ جانا تو اپنے جو کے آٹے کا رب بنا لینا، آٹے کا رب بنا کر اپنے تھیلے میں ڈال لینا، سفر پہ روانہ ہو جانا، راستے میں عبادت بھی کرنی اس کی۔ جب زادے راہ ختم ہو جاتا، کھانا ختم ہو جاتا تو اسی آٹے کے رب کو پانی میں گھول لیتے تھے۔ آٹے کو پانی میں گھولا، سدو بنایا، رب کو پی لیا۔ عقل نے کبھی کام ہی نہیں کیا کہ رب کو کھا گئے۔ لیکن اس وقت ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس رب کو جس کو ہم اس کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ یہ بھی حشر کر دیا کرتے تھے۔ اور بسا اوقات کئی لوگ ایسا بھی واقعہ آیا کہ رب کی عبادت کرنی تھی، پیشاب کے لیے بیٹھے، پیشاب کے آگے اس کا وہ جھوٹا بنایا ہوا رب گر پڑا، اس کے اوپر ہی پیشاب کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ ورنہ مشرک کی عقل پہ پردہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بے جان چیز ہے۔ جیسے ہمارے دور کے لوگ بھی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا ولی ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کا نیک بزرگ ہے، کوئی شک نہیں ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، سب کچھ ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ خود قبرستان میں جا نہیں سکتا، قبر میں لیٹ نہیں سکتا، کفن خود پہن نہیں سکتا، اپنے اوپر مٹی ڈال نہیں سکتا۔ جب وہ چلا جاتا ہے، 4 فٹ نیچے چلا جاتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، وہ اندر جا کر بہت کچھ دے رہا ہے، حالانکہ وہ نہ سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، لیکن عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں یہ بتوں والی آیتیں بندوں پہ فٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، بندوں کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، جو میرے پاس علم آ چکا ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ جس کو چاہے توحید کی سمجھ دے دے۔ باپ مشرک بھی ہو سکتا ہے، بیٹا موحد بھی ہو سکتا ہے۔ مشرک والد کہتا ہے پہلے میں پیدا ہوا یا تو پیدا ہوا، میرے بالوں میں سفیدی ایسے تو نہیں آ گئی، میں نے زمانے بھر کو دیکھا ہے۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو عجیب باتیں کرتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک ہی اللہ،
سب کام کرنے والا ایک ہی اللہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کیا عجیب بات ہے کہ بارش بھی نازل کرنے والا، دکھوں کو دور بھی کرنے والا، اولاد بھی دینے والا، مشکل کام میں وقت مشکل میں کام آنے والا، ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لنگانے والا صرف ایک اللہ. یہ تو عجیب بات ہے. یہ مشرک کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد وإلہکم الہ واحد اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پیدا وہ کرے، رزق وہ دے، موت و حیات وہ دے. کوئی اللہ کا ثانی شریک پتی والا نہیں ہے. فرمایا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. ابا جان جو میرے پاس علم آیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا. ساتھ نفی بھی کر دی، ما لم یاتک، جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا. احدی کا فتبعنی، میری پیروی کرو، جیسا میں کرتا ہوں ویسے کرو، جیسا میں کہتا ہوں ویسے کرو، جیسے میں چلتا ہوں ویسے چلو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی کرو. احدی کا صراطا سویا. ابا جان میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. سورہ مریم ہے، اس کا ترجمہ خود پڑھنا. بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. باپ بیٹے کا مکالمہ. فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں. یاتی کا فتبع، ابا جان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان شیطان رحمان کا نافرمان ہے، رحمان کا دشمن ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان میرے دل میں خوف ہے، ابا جان میں ڈرتا ہوں کہیں اسی حالت میں موت آ گئی، عذاب آپ کو ٹچ کرے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آپ کو پہنچے گا. فتکون للشیطان ولیا. اسی حالت میں چلے گئے تو شیطان کے ولی ہو گئے. قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. آگے سے باپ کہتا ہے ابراہیم تو میرے رب، جو میرے رب ہیں ان سے مجھے بے رغبت کر رہا ہے، ان سے دور کر رہا ہے، ان کے بارے میں میرے سے باتیں کر رہا ہے جو میرے رب ہیں. اگر تو ایسا کرنے سے باز نہ آیا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم اگر میرے ربوں کو برا کہنے سے باز نہ آیا، اگر میرے ربوں کو جھوٹا کہنے سے باز نہ آیا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ اگر تو نہ رکا لَأَرْجُمَنَّكَ. باپ کہتا ہے ابراہیم میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا. بیٹے کو کہہ رہا ہے، جس بیٹے سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے شفقت ہوتی ہے، بیٹے کو دھمکی لگا دی اس معاملے میں. اور بیٹا کا انداز دیکھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان میں تو ان کو برا کہتا رہوں گا، لیکن ابا جان میں نے وہ صفات بیان کر دی، رب کی یہ صفات ہیں. اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے بھی باز ہے. یہاں پر فرمایا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اگر تو باز نہ آیا تجھے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دوں گا. آگے سے یہ مشفق بیٹا، یہ تابعہ دار بیٹا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو برے انداز سے نہیں کہا قال سلام علیک،
اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں رب کی توحید سنا رہا ہوں، اللہ کی صفات سنا رہا ہوں، آگے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قال سلام علیک، آپ پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ مرضی میرے اللہ کی ہے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے کہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر جد الانبیاء بنایا، مگر اس بیٹے کے باپ کو اللہ نے توحید کی سمجھ نہیں دی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے واز کیا ہوا اور وقت کے بادشاہ سے مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ نیک عطا فرمائے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت جیسی استقامت عطا فرمائے، اور سنت ابراہیم پر جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ سنت ابراہیم پہ چلو، اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔